یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اور اس میں سب سے بڑا کردار اس شجرہ خبیثہ کا ہے کہ جس نے ہمارے وجودوں کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے. اور اگر اتنا آسان ہوتا کہ خدا اپنے ہادی بھیج دیتا اور بولتے لا الہ الا اللہ پڑھو اور کام ہو جائے تو اتنے نبی کیوں بھیجتے؟ اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات، اتنی درگیری، اتنی جنگیں، اتنے جو تصادف ہوئے کیوں ہوتے؟ تو مگر آسان تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اجرا کر دینا معاشرے کے اندر. یعنی لا الہ الا اللہ مطلب آپ پڑھ دیں کام ختم ہو جائے گا. دشمن جو ہے وہ اسلام کا دشمن، انسانیت کا دشمن، وہ آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا رہے گا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ پھر خدا کی اطاعت بھی کریں گے اور وہ چیزیں جو خدا کی اطاعت سے دور کرتی ہیں ان کو دور بھی کریں گے. آپ رستہ صاف کریں، آپ بولیں جی روز روڈ صاف ہونا چاہیے، اور ایک شخص آ کے روز کچرا پھینک دے، آپ پھر صاف کریں، پھر کچرا پھینک دے، پھر صاف کریں، پھر کچرا، تو آپ بولیں گے کہ پہلے اس کے کچرے کا کوئی انتظام کرو. یہ جو غلط جگہ سے پانی آ رہا ہے اس کو پکا کرو، اس کے لیے کوئی اور جگہ بناؤ، تو صفائی کریں گے نا. صرف صاف کرتے رہیں اور روز آتا رہے تو ایک دن آپ بھی بولیں گے میں اس کو تو بند کروں جو نقصان پہنچا رہا ہے. تو وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے. اور آج اس نے دین کے اندر جو دراڑیں ڈال دی ہیں، بہت بڑا کام کیا اس نے. یعنی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. اور ہم اسی چکر میں ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور جب بہت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور ویسے بھی ہم سمجھنا تو چاہتے بھی نہیں ہیں، کون سمجھے، کون ذہن پہ زور دے. پہلے تھوڑی ٹینشن ہے مولانا صاحب، روڈ کھدے ہوئے ہیں، ٹریفک جیم ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. اب آپ ہمیں نئے کاموں میں لگا کے جا رہے ہیں کہ اب ہم سوچیں بیٹھ کے. سوچنے کا کام ہمارا تھوڑی ہے، ہمارا تو نہیں ہے. کوئی اور سوچے گی، کوئی اور مخلوق آئے گی آسمان سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، وہ سوچے گی، ہم تھوڑی سوچ رہے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کاروان تو آ رہا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو چنتا ہوا کربلا پہنچ رہا ہے. اگر میں نہیں سوچوں گا تو میں رہ جاؤں گا، کاروان چلا جائے گا. کاروان چلا گیا، کربلا کا کاروان مدینہ سے نکلا تھا، راستے میں دعوتیں، نامے، خط سب کو دیتا گیا. جو ظرفیت رکھتا تھا وہ امام حسین کے ساتھ آ گیا، اور جو نہیں آیا اس نے بہانے بنائے، معجزے دیکھے رستے میں امام کے. ایک شخص کے بارے میں ہے کہ امام وہاں سے گزرے تو کہا مولا یہ کنواں جو ہے وہ بہت پانی اس کا نیچے چلا گیا ہے اور میری زراعت ہے، میری زمین ہے. امام نے جو ہے وہ اپنا دہان مبارک جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، پانی اوپر تک آ گیا، گوارا پانی آ گیا، معجزہ دیکھا، سیراب ہو گیا. پھر امام نے بولا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو کہتا ہے نہیں مولا میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ. یعنی میری زندگی مولا صحیح کر دے لیکن مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا مولا، میرے مسائل بہت ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ جاؤں. عزیزان مطلب شناخت مہم ہے. شناخت کریں، پہچانے کی کون سی چیز ہے کہ جو مجھے حب دنیا سے جوڑ رہی ہے. اور وہ شجرہ خبیثہ اتنا مضبوط کام کر رہا ہے کہ دشمن سو نہیں رہا، بالکل نہیں سو رہا دشمن، ذرا سی غفلت نہیں برت رہا دشمن. ڈیوٹی لگائی ہوئی اس نے، 8 گھنٹے 4 گھنٹے کی شفٹ ہے، ذرا سی غفلت نہیں ہے. ایئر ٹریفک مینجمنٹ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں جانتے ہوں، شاید کوئی یہاں موجود ہو، ان کی ڈیوٹی کے آورس بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کم گھنٹے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے چاقو چوبند بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ذرا سی غلطی کئی جہازوں کو ٹکرا دے گی ہوا کے اندر. اسی لیے اس کو ہر وقت دیکھنا ہے کہ کون سا جہاز کہاں جا رہا ہے، کس کو کتنی بلندی پہ کرنا ہے، کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے. اسی لیے چند گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. دشمن اتنا دقیق ہے، اس نے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کھولے ہوئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس نے پروفیشنل بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیٹھے ہوئے قوموں کا تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ قوم محرم میں کیا کرتی ہے، یہ قوم رمضان میں کیا کرتی ہے، یہ جلوس میں کیا کرتی ہے، یہ ماتم کیسے کرتی ہے،
یہ ممبر پہ پڑھتی کیسے ہے, یہ سنتی کیسے ہے, ہر جگہ. اور اتنا اس نے کام کیا کہ اس نے بولا کہ اب ان کے اندر ہی چلے جاؤ. کام کیا اتنا ڈیٹیل کہ جو یونیورسٹیز ہیں, حتیٰ اسرائیل کے اندر یونیورسٹیز ہیں کہ جن میں شیعہ شناسی پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہاں پر داخلہ نہیں ملتا بغیر اس کے کہ اگر آپ بہت تعصب رکھتے ہوں تو داخلہ ملتا ہے. کئی یونیورسٹیز میں دنیا کی شیعہ شناسی پڑھائی جاتی ہے, صرف سبجیکٹ نہیں ہے, پورے ڈپارٹمنٹ ہے. وہ انہوں نے اسٹڈی کیا. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ کون سا ایسا فرقہ ہے اور کون ہے کہ جس کے پاس توحید سب سے مضبوط ہے. باقی تو اللہم صلی علی محمد. دیکھیں توحید باقی جگہوں پہ توحید کیا ہے, بے خدا عرش پہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے, خدا ایسے ہے, خدا ویسے ہے, مجسم ہے, ہر کسی کی توحید جو ہے وہ الگ ہے. توحید وہ توحید جو رسول خدا سے ملے, وہ توحید جو کہ مولا کائنات نے دی, وہ چیزیں کہ جسے مولا کائنات خود فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پروردگار تجھے پہچانا ہے. امام حسین دعا عرفہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی توحید کو بتا رہی. اب یہ توحید سب سے مضبوط یہی ہے, تو انہوں نے بولا اس توحید کو ہلاؤ, کیونکہ جب توحید ضعیف ہو جائے تو باقی سارا نظام خود ہلنا شروع ہو جاتا ہے. توحید پہ حربے ڈالو. اور یہی کیا انہوں نے ہمارے ممبروں پہ آ کر کہ جو توحید کا علم بردار ممبر تھا اور ہے, اسی تو ممبر پر آ کر ایک خدا کے بجائے کئی خدا بنا دیے. میں نے تو لگتا ہے بہت مشکل بات کہہ دی آپ کو, جیسے آپ نے سنی نہیں ہو کبھی. اللہم صلی علی محمد وعلی. اصل میں پبلک گھبراتی بہت ہے, میں نے نوٹ کیا ہے. اور ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ صاحب آرام سے پڑھا کریں. بھائی کیا پڑھیں آرام, مجھے تو نہیں پتا یہاں سے اٹھ کے میں زندہ ہوں کہ بھی نہیں ہوں. نہ کہ مجھے کسی کے خوف ہے, مجھے پتا ہے کہ میری مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو جب تک کوئی نہیں خود نہیں آئے گی کوئی نہیں تمہیں لے کے جا سکتا. تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے مر جاؤں, لیکن میں جب مر جاؤں گا تو مجھ سے تو سوال ہوگا کہ بھائی ممبر دیا تھا, کیا کیا, ادھر ادھر کی باتیں کی, واہ واہ کرائی, یا کیا کیا. اب یہ حقیقت ہے, لوگ کنفیوز. یہ ایک خدا سے کتنے خداؤں کو بنانے کے چکر میں پبلک لگی ہوئی ہے. سارا جھگڑا تاریخ بشریت میں لا الہ الا اللہ کا ہے, اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. وہ ممبر سے پڑھے جا رہے ہیں اور ہم بھی واہ 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 بھائی واہ 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 واہ, کیا شعر پڑھ دیا. یہ ہم توحید کے علم بردار ہیں. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں, کون لے کے جا رہا ہے, شناخت کریں, پہچانیں. میں معیار نہیں ہوں, معیار تعلیمات رسول خدا ہے, معیار سیرت ائمہ ہے. وہ ائمہ کیا پڑھتے تھے نماز میں, آپ بھی وہی پڑھیے. نہیں وہ ولایت پوری نہیں ہوتی تو باقی کون سے تم زندگی میں کام کرتے ہو جس کو دیکھ کے انسان بولے تم ولایت پہ ہو. یہ نہیں ہوتا یار, وہاں صاحب برا مان جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. مولانا صاحب برا مان جائیں گے. بھائی ہم کسی کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں جو برا مان جائیں گے. ہم تو معیار دے رہے ہیں, جو تعلیمات اہل بیت ہے معیار دے رہے ہیں. آپ عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے, کوئی اگر کم کرتا ہے خدا اس کو توفیق میں اضافہ کرے. ہم معیارات کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ ممبر اتنا
خدا نخواستہ حقیر نہیں ہے کہ جو کسی شخص کی باتیں کرے، یہ وہ ممبر ہے کہ جس سے اس توحید کا ذکر ہوتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہاں پر نہیں ہے. تو ہم وہ معیارات دیکھیں عزیزان محترم، سیرت کیا ہے. تو اس چیز کو پہچانیں کہ یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ صبح شام لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ جو جوان ہے کسی طریقے سے اٹھ کر امام زمانہ کا سپاہی نہ بنے. اگر یہ مذہبی ہے تو اس کو مذہب کے اندر ایسا کر دو کہ یہ بھولنا مذہب کے اندر ہی پریشان ہو جائے. اگر یہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں کہیں اور لے جاؤ. اگر یہ ادھر کھڑا ہے تو اس کو کہیں اور لے جاؤ. یعنی آپ دیکھیں یہ صرف ہمارے فرقے کی بات نہیں ہے، آپ باقی فرقوں کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے. بعض ہمارے دوستان ان کو بس وہ سر جھکائیں اور بس یوں کرتے رہیں، باقی دین کہاں ہے زندگی میں؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دین کہاں ہے؟ گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دین کہاں ہے؟ اگر دین صحیح تعلیمات ہوتا تو یہ چور ڈاکو ہمارے حکمراں ہوتے. وہ چور آپ کو لوٹے جا رہے ہیں، قوم کو کھا گئے، وہی جھوٹے وعدے، اور جب پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور ہم بھی ٹی وی بیٹھتے ہیں کہ کیا بات کر دی. اور ہم ہی میں سے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں، ہم ہی انسان ہیں. کوئی خلائی مخلوق تھوڑی ٹی وی چینل چلا رہی ہے. ہوسٹ بھی ہم ہی ہیں، اشتہار بھی ہم ہی دیتے ہیں، دیکھتے بھی ہم ہی ہیں. وہ بند کر دیں آپ ٹی وی، بائیکاٹ کر دیں ایسے چینلوں کا جو جھوٹ اور پروپیگنڈے آپ کو دکھاتے ہیں. نہ دیکھیں. جب نہیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ہمیں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، کیونکہ ہم خود اندر سے چور ہیں. کیونکہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم بھی چوراتے ہیں. ہمیں سگنل بند ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں توڑ دو. ہمیں کچھ ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کرپشن کرتا ہے. مجھے کل کو آپ وزیر بنا دیں، میں شاید بڑی کرپشن شروع کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے. نفوس تربیت یافتہ نہیں ہے. وہ جگہ کہ جہاں مربی ہونے چاہیے تھے وہاں مربی نہیں ہے. وہاں پر اسکول کے ٹیچر ہیں اور وہ لبرل ہیں. ارے کہاں آپ مدرسے جاتے ہیں، درس سنتے ہیں، چھوڑیے آپ دنیا کی باتیں. کورس ہمیں جو پڑھائے جاتے ہیں